کے جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی کی ران پر ایسے رکھ لیا. قال اخبرنی عن الاسلام یا محمد، یا رسول اللہ اس نے نہیں کہا، اس نے آ کر ڈائریکٹ نام لیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام بتائیے کہ کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ولا نعرف احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. یہ حدیث سامنے لانے سے پہلے ذرا غور کر کے دیکھیے، اس کے بال کالے تھے. ہمارے یہاں سفید ہو جاتے ہیں تو کالا خضاب لگا کر کالے کیا جاتا ہے. مہندی لگانا ایک الگ چیز ہے، وہ سنت ہے، لیکن بالوں کو کالا کرنا، کالا خضاب لگانا، جس نے دنیا کے اندر اپنے سفید بالوں پر کالا خضاب لگایا، سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، مسند احمد کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس کو کہ چہرے کو قیامت کے دن کالا کر کے اٹھائے گا. سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے. لیکن کسی ایک لباس کو کسی دوسرے کلر میں سنت سمجھ کر پہننا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں سفید کو چھوڑ کر، سفید لباس نبی کا بھی لباس تھا، سفید لباس فرشتوں کا بھی لباس تھا. لیکن کوئی آدمی اگر اپنی پگڑیاں یا اپنے کوئی اور دوسری چیزیں ہرے رنگ کی اور اس کو کالے رنگ کی چادر سے اوڑھنے کو اس کو عبادت سمجھنے لگے تو یہی چیز سراسر بدعت و حرام ہو جائے گی. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جبرائیل بہت سفید کپڑوں میں، شدید و بیاض الثیاب، کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے، بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، اور وہ آئے لا یری علیہ اثر سفر، سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، یعنی صاف ستھرے رہے تھے، ہم میں سے کوئی آدمی پہچانتا بھی نہیں تھا. اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تو اسلام کی تعریف میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کون سی چیز بتائی؟ میں ایمان تک تو نہیں پہنچ پاؤں گا، اور نماز اور روزہ بھی جو اس میں آ رہا میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، بس پہلی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ اور بھی باتیں بتائیں تو قیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. کہنے لگا جب اس نے یہ سنا فاج صدقت، قال صدقت، آپ نے بالکل سچ فرمایا. فعجبنا له، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے پوری بات پوچھنے کے بعد کہہ رہا آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی یہ پہلے سے جانتا تھا تبھی تو کہہ رہا ہے کہ سچ، آپ نے بالکل سچ کہا. بڑا تعجب ہوا مجھے اس کے اوپر، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ جانتا ہے. دیکھیے اس حدیث کو اور حضرت عمر کے تعجب سے یہ پتا چلا کہ صحابہ جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میرے پاس یہ آدمی بیٹھا ہے یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے. صحابہ کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کا، فرشتے کا علم نہیں ہے کہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. ہمارے یہاں کے لوگوں کو اور ہمارے یہاں کے پیروں ولیوں کو قیامت تک کی بلیوں کا اور کتوں کا پتہ نہیں کس کس کا علم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہے. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلیل ہے اور یہ بتلا رہی کہ حضرت عمر ایک صحابی ہیں، نبی اکرم کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ٹیڑھی نظر کرتا تھا تو عمر فاروق کی تلوار میان پہ مچلنے لگتی تھی کہ نبی کا اشارہ ہو میں اس کی گردن اڑا دوں. اور یہ پہلا مرد مجاہد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو، تم تلوار نکالتے ہو تو میں آسمان کی پیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتا ہوں. تصور کیجئے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو. جب ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، کہہ رہے مجھے تعجب ہو رہا، سوال بھی کر رہا ہے. جب وہ سارے سوال کر کے چلا گیا تب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اتدرون من السائل، تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جب وہ چلا گیا تب اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من السائل، تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا قلت لہ اللہ ورسولہ عالم، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کو جواب دیا میں تو نہیں جانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے.
जिब्राइल थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे। पहली मर्तबा साहबा ने उनको अपनी आंखों से देखा था। हदीस जिब्राइल, ये हदीस जिब्राइल के नाम से ही मशहूर हो गई है। पहली चीज क्या बताई है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। माबूद वो है, आबिद तुम बनो, इबादत तुम करो और इबादत उसके लिए करो। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। और उसी में दुआ भी एक इबादत है। पूरी नमाज दुआ है। किसके लिए पढ़ते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। और उससे भी पहले अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या कमा बाअदता बैनल मशरिक, आय अल्लाह तुम मेरे गुनाहों को दूर कर दे, इतना दूर कर दे जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखी है। ये क्या है? ये दुआ है। और पूरी दुआ पढ़ने के बाद आप कहीं भी देख लीजिए, पूरी दुआ में कहीं नहीं आया आय अल्लाह मेरी इस दुआ को फला फला बाबा के तो फैल में कबूल फरमा ले। पूरी दुआ का तर्जुमा पढ़ डालो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। पूरी दुआ पढ़ लो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लीजिए, हो गई नमाज। पूरी नमाज में कहीं नहीं आया कि अल्लाह इसको तू रसूल के सदक़े में कबूल फरमा ले, या पूरी दुआ आपने मांगी, ये दुआ आपकी गई या नहीं गई ऊपर। दुआ भी एक इबादत है मेरे भाई, और ये भी सिर्फ एक अल्लाह से करना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। और हमको अगर उससे ना मांगे तो कौन है जो वो देगा? मेरे भाइयों, उसने खुद कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। और तुम अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को न पुकारो, किसी ऐसी हस्ती से मत मांगो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुझे न नफ़ा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में हो जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में तेरा शुमार होगा। फ़इन फ़अलता, मेरी वार्निंग के बाद भी अगर न रुका और तूने गैरों को पुकारा अपनी हाजत रवाई के लिए, अपनी मुश्किल कुशाई के लिए, अगर तूने पुकारा तो तू जालिम हो जाएगा। खुद कहा उसने मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो। मौलवी साहब हम इनसे मांगते थोड़ी हैं, हम तो ये कहते हैं कि मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ। क्यों कहते हो? कि नहीं, इनके अल्लाह से ताल्लुकात हैं। ये हमारे पीर वली जो हैं इनके ताल्लुकात हैं अल्लाह से। ताल्लुकात अगर हैं भी, मैंने मान लिया चलो हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये ठेका ले लिए। देने वाली जात तो वो है। भाई आपका ये इलाका कौन सा कहलाता है? बोहरा पीर। यहां से स्टेशन कितनी दूर है आपकी? रेलवे स्टेशन 20 मिनट का, 2-3 किलोमीटर तो होगी। अब मैं आपसे ये कहूं कि मुझे हैदराबाद जाना है और स्टेशन पर पहुंचना है ट्रेन पकड़ने के लिए, और मैं आपसे ये कहूं कि नहीं अब तो मुझे स्टेशन मत छोड़ो, मैं यहीं रहूंगा, ट्रेन यहीं आएगी लेने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? ये मौलवी पागल हो गया है, इसको पागल खाने में भर्ती करो। अबे ट्रेन यहां क्यों आएगी? स्टेशन पे चलना पड़ेगा तुम्हें। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, वो यहीं आएगी। अरे यहां कैसे आएगी? आज तक आई है? नहीं, वो ट्रेन के ड्राइवर से मेरे ताल्लुकात हैं, वो ले आएगा यहां तक। अगर मैं ये कहूं कि ट्रेन के ड्राइवर से मेरे ताल्लुकात हैं, वो यहां तक ले आएगा, तो आप ये कहेंगे मौलवी साहब लगता है कि आपको यहां नहीं बरेली के पागल खाने में भर्ती करने के लिए इंडिया दोबारा भेजना पड़ेगा। इसलिए कि ताल्लुकात अपनी जगह पर है, उसूल अपनी जगह पर है, और यहां उसूल है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। एक आदमी जुब्दानी से दमिश्क एक इलाके का नाम था, जुब्दानी में अपनी सवारी बिठाता था और दमिश्क तक छोड़ता था तांगे पर, खच्चर पर, और दमिश्क से लाता था जुब्दानी को मैं छोड़ता था। एक दिन का वाकया है कि उसकी सवारी पर एक आदमी बैठा और कहने लगा ये पूरा तांगा, पूरा खच्चर मैं अपने हवाले लेता हूं और उसका किराया मैं तुम्हें दूंगा, मुझे दमिश्क छोड़ दो। उसने कहा ठीक है चलो।
چلنے لگا. راستے میں 2 سڑکیں 2 روڈ ملتے تھے, یہ جس سے برابر آتا جاتا تھا اسی سے چلنے لگا. جو سواری بیٹھی تھی اس نے کہا نہیں اس راستے سے چلو. کہا نہیں بھائی میں تو یہ راستہ جانتا نہیں ہوں, میں تو اسی راستے سے برابر لے جاتا ہوں اور اسی راستے سے ہی میں لے کے چلوں گا. کہا نہیں یہ راستہ قریب کا ہے اور مجھے یہاں اترنا ہے, تھوڑی دور چلو. میں جانتا ہوں میں جاؤں گا بھی اور پھر واپس آؤں گا بھی تمہارے ساتھ, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, سواری بیٹھی ہے, پورا تانگا بک کیا ہے, بیٹھ گیا اسی کے اوپر, اسی اور موڑ دیا گھوڑے تانگے کی لگام کو, کھچر کی لگام کو اس نے موڑ دیا اور اس نے دوسرا راستہ پکڑ لیا. تھوڑی ہی دیر چلا تھا, کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیابان جنگل کے اندر پہنچ جاتا ہے. اور جیسے ہی بیابان جنگل کے اندر آیا, علامہ ابن قیم نے اس واقعے کو اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا ہے. جیسے ہی بیابان جنگل کے اندر پہنچتا ہے اس نے اپنے تانگے کو روکا, سواری اترتی ہے, اس نے دائیں بائیں دیکھا تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کسی کی گردن کٹی پڑی ہے, کسی کا تازہ تازہ خون بہ رہا ہے. یہ ڈرنے لگا. اس نے جب تک اپنی سواری کی طرف دیکھا, جو سوار ہو کر آیا تھا اس کی طرف دیکھا, وہ آدمی رومال سے اپنی چھری کو صاف کرتے ہوئے اسی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس مال ہو وہ نکال دے. یہ بھاگتا ہے, تیزی کے ساتھ بھاگنا اس نے شروع کر دیا. ادھر سے پیچھے والے آدمی نے, قاتل نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. یہ پیچھے دیکھتا جائے اور بھاگتا جائے, پیچھے دیکھتا جائے بھاگتا جائے. جب اس نے پیچھے مڑ کے تیسری بار دیکھا تو اچانک اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور یہ وہیں گر جاتا ہے اور پیچھے والا آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے. کہا بھائی میرے پاس جو مال ہے وہ لے لو, میرا تانگا, میرا کھچر, میرا سامان بھی تم لے لو, لیکن میری بیوی میرے بچے ہیں وہ میرے ہی اوپر, ان کا پورے گھر کا انحصار میرے اوپر ہے, مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا یہ مال, یہ دولت, یہ کھچر, یہ تانگا سب میرا تو ہو ہی چکا ہے, لیکن اس کے باوجود میں تجھے قتل بھی کروں گا. کہنے لگا تو پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. پانی نہ ملا, اس نے تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس نے نیت باندھ لی اور پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آ جاتا ہے. اور یہاں کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے یا اللہ کیا کروں, اس کی زبان آگے چلتی نہیں, دل میں دھک دھک بھی ہوتی جا رہی ہے, بیوی بچوں کا خیال بھی ظاہر بات ہے فطری چیز ہے وہ اس کو ستا رہا ہے. اچانک اس کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو جاتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, وہ کون ذات ہے جو مصیبت میں اپنے مصیبت زدہ بندے کے کام آتی ہے. وہ کون ذات ہے جو اپنے بندے کی تمام مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے جب بندہ اسے پکارتا ہے. یہ بار بار اسی آیت کا ورد کرنے لگتا ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے, کوئی سفید کپڑے پہنے ہوئے, ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اور وہ آتے ہی نے چشم زدن میں اس قاتل کے پیٹ میں تلوار مارتا ہے اور اس کو قتل کر کے چلا جاتا ہے. چونکہ یہ نفلی نماز تھی, اس نے دیکھا یہ آدمی جا رہا ہے, اس نے بھی نماز توڑ دی اور اس آدمی سے پوچھنے لگا میرے بھائی تم نے میری خوب مدد کی, آخر تم اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا تمہیں اپنا نام میں نہیں بتا سکتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے بھیجا اور میں نے تیری مدد کی اس لیے کہ تو نے اس نازک موڑ پر اپنے مولا حقیقی کو پکارا, تو نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا. یہ توحید کے فائدے ہیں میرے بھائیو. آج ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ 2 آدمی ایک قبر کے پاس سے ایک بت کے پاس سے گزرے. اس نے وہاں موٹی توند والا بیٹھا تھا, ڈاکو بیٹھا تھا, چور بیٹھا تھا. اس نے کہا اس قبر پر کچھ چڑھاؤ, اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ. دونوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا قرب ولو ذبابن, اگرچہ ایک مکھی تمہیں چڑھانا پڑے وہی چڑھاؤ.
ایک آدمی اٹھا اور اس نے مکھی اٹھائی پکڑی اور اس کو مار دیا, اور مار کے اس نے اس آستانے کے اوپر مکھی چڑھا دی. فخلوا سبیلہ, ان لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا کہ جاؤ. فمات ودخل النار, جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. دوسرے سے کہا کہ تم چڑھاؤ. اس نے کہا میں غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا, میں غیر اللہ کے لیے ایک مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا, ایک مکھی کا بھی نذرانہ نہیں دے سکتا. فقتلوہ, مسند احمد کے الفاظ ہیں فقتلوہ, ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور سب نے مل کر اس کو مار ڈالا, اس کو قتل کر دیا. یہاں مارا فدخل الجنہ, اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی قبر و مزار و بت خانوں پر جب ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی جا سکتی ہے, اور مکھی مار کے چڑھانے والا اگر جہنمی ہے تو یہاں تو ایک لاکھ کی اور ہزاروں کی چادریں خوبصورت ڈیزائنوں سے چڑھائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, ہم ان کو کون سی فہرست میں رکھیں کہ جہنمی کہنے کا حق تو ہم کو نہیں ہے, اللہ جانے وہ تمہاری کون سی نیکیاں وہ تمہاری قبول کر لے. میرے بھائیوں, ہم کافر کسی کو نہیں کہتے, اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 72, بنی اسرائیل میں 72 تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. میرے نبی نے ان کو بھی اپنی امتی کا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جب نبی نے تم کو اپنا امتی کا تو مجھے کافر کہنے کی اتھارٹی اور پاور نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم تم کو اتنا ضرور کہتے ہیں کہ تم راستے سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہو, آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راستے کو تلاش کر لیں جو قرآن و حدیث کا راستہ ہو. ہم تو صاف کہتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ٹنکے کی چوٹ پر, آؤ آمین زور سے جائز ہے یا نہیں, رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں, طلاق 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جائیں یا ایک, 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں تم ہی صحیح ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہوں. آؤ ان تمام جھگڑوں کو اور مقدموں کو لے کر چلتے ہیں سب سے بڑی عدالت میں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. ظاہر بات ہے تو ابو حنیفہ کی بات کرے گا تو کوئی شافعی کی بات کرے گا, تو کوئی شافعی کی بات کرے گا تو کوئی مالکی کی بات کرے گا, کوئی رشید احمد گنگوہی کی بات کرے گا تو کوئی اعلیٰ حضرت کی بات کرے گا. ظاہر بات ہے تم اپنے بزرگوں کے حوالے دو گے تو دوسرے کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے حوالے دے. آؤ ایک ایسا بزرگ چن لیتے ہیں جس پر تم بھی اتفاق کر لو, ہم بھی اتفاق کر لیتے ہیں. تمہارے بزرگ کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ہمارے بزرگ کو تم تسلیم نہیں کرتے, تو آؤ ایک ایسا بزرگ چن لیتے ہیں جس کو تم بھی تسلیم کر لو, میں بھی تسلیم کر لوں, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہستی ایک ہی ہے جس کو تم بھی تسلیم کرو گے اور ہم بھی, اور وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آؤ اپنے سارے جھگڑے اور اختلاف لے کر آتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی عدالت سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے درج کرتے ہیں, اور میرے نبی کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے وہ تو بھی مان لے ہم بھی مان لیں. میرے خلاف ہوتا ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں, تیرے خلاف آتا ہے تو توبہ کر لے. ایک ہی عدالت ہے وہ جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے, جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور جس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے, اور وہ عدالت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عدالت کبھی کہا تھا حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو پڑھ کر, من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ, جو برائی تم اپنے آنکھوں سے دیکھو اس کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو فبلسان ہی, اپنی زبان سے روکو, اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کا سب سے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس کو دل سے برا جانو. 200 250 300 آدمیوں کی بارات اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں چلا کرتی تھی. یہ دل سے برا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اہل حدیث ہو تم تو ان باراتوں میں شرکت نہ کرو. آج ہمارے پاس ایمان کا یہ تیسرا درجہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ذالک ضعف الایمان, یہ سب سے کمزور ایمان ہے, یہ سب سے کم ڈگری کا ایمان ہے, یہ سب سے ناقص ایمان ہے. کم سے کم یہ ایمان بھی تو آج ہمارے پاس باقی نہیں رہ گیا ہے. ٹھیک ہے آپ کسی برائی کو روک نہیں سکتے ہو, بارات کسی لڑکے کی 200 250 آدمیوں کی جا رہی ہے, آپ روک نہیں سکتے ہو,
ارے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ میرا لڑکا، میری مرضی، ہم روک نہیں سکتے، قانونی طور پر بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو کم سے کم زبان سے، ہاں زبان سے منع کر رہے ہیں تب بھی فتنہ ہو رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ خود اس میں شرکت نہ کرو، دل سے تو برا جان سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک آدمی گزر رہا ہے، امیر المومنین کی حکومت ہے، اور اس آدمی کا پیجامہ، اس آدمی کی شلوار، اس آدمی کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اس آدمی کے اس ٹخنے کو دیکھا جو ٹخنے سے نیچے، پوچھا ایک دم چیخ کر اس آدمی کو جو آگے آگے جا رہا تھا، اس سے کہا آیا رک جا، رک جا، قف یا رجل، ٹھہر جا۔ وہ آدمی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، امیر المومنین کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت امیر المومنین نے اس سے پوچھا احائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ غور کرنا مولوی صاحب، آج کل کے مولوی بڑی ویسی باتیں کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اس سے کہہ رہے ہیں احائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ عورتوں کو جو مہینہ آتا ہے، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے سوچا شاید کسی عورت سے کہہ رہے ہیں، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون عورت؟ امیر المومنین کہتے ہیں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تجھ سے کہہ رہا ہوں، انتا کہہ رہا ہوں، انتے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ مستدامت کے الفاظ۔ وہ کیا کہتا ہے وہ شخص؟ حل یحیز الرجل، اے اللہ کے نبی کیا مرد، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یہ تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھانکیں، اور تو عورت بن کے آیا، اسی لیے میں نے سوچا شاید تجھے حیض آ رہا ہو۔ پھر اپنے خادم سے کہا جی بھی سکین، چھری لے کر آؤ۔ چھری آ گئی۔ کہا امیر المومنین ابھی تو میں اوپر کیے لیتا ہوں، گھر جاؤں گا میں خود چھوٹا کر لوں گا پیجامے کو، کاٹ لوں گا میں اپنے پیجامے کو۔ امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور طاقت ہو۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کرو، روکو۔ میں امیر ہوں مومنوں کا، مجھے امیر بنایا تم نے، اور اس برائی کو روکنے کی طاقت مجھے ہے، اپنے ہاتھ سے روکوں گا۔ اور اس کا پیجامہ پنڈلی سے بھی اوپر، گھٹنے سے تھوڑا نیچے کاٹ ہی ڈالا۔ اب جا مومنوں، مسلمانوں، ہاں محمدی لوگوں، تم تو آئے اسی لیے تھے، تم تو خود، تمہارا تو ہر فرد داعی ہے، تم تو اسی کام کے لیے آئے تھے۔ آج افسوس ہے کہ ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، آج ان ٹوپی والوں کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے، حالانکہ ہماری صفت تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مومنو تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم یہودیوں کے لیے آئے ہو، تم عیسائیوں کے لیے نکلے ہو، تم ہندوؤں کے لیے آئے ہو، تم غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا، اخرجت للناس، تم تو دنیا کی تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، تم سب سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ تم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہو۔ بھوپال مدھیہ پردیش کا ایک کیپٹل ہے، راجدھانی ہے اسٹیٹ کی، انڈیا میں۔ وہاں ایک بار تقریر کر رہا تھا تو ایسی بھیڑ تھی جیسے آپ کا مجمع لگا ہوا ہے وہاں تک، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے۔ تو دور سے ایک آدمی چل کے آیا وہاں سے، کہتا ہے اے مولوی صاحب یہ مائک ہٹاؤ۔ میں نے کہا اس کو کیا کوئی جنات آ گیا اس کے اوپر؟ میں نے کہا کیوں مائک کیوں ہٹاؤ؟ کہا کہ تم لوگ تو وسیلہ مانتے نہیں ہو، تو یہ مائک کا وسیلہ کیوں لیے؟ میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ اتنی دور تک تم بغیر مائک کی آواز پہنچاؤ۔ میں نے کہا نہیں پہنچے گی۔ کہا کیوں نہیں پہنچے گی؟ میں نے کہا یار نہیں پہنچے گی، وہاں جو اتنی دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سن پائیں گے بغیر مائک کے، اور میں کتنا چیخوں گا، تو اس کو کس لیے لگایا؟ میں نے کہا اسی لیے تاکہ دور تک آواز جائے۔ کہ اچھا اتنی دور تک تو تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے پہنچتی نہیں ہے۔
اتنی دور کیسے پہنچ جاتی ہے دعا بغیر وسیلے کے؟ میں نے کہا او یہ مطلب تھا اس کا. میں نے کہا اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب دلی جاتے ہو ٹرین کا سہارا لیتے ہو, بامبے جاتے ہو ٹرین کا سہارا لیتے ہو, سعودیہ اور امریکہ جانا ہو تو پلین کا سہارا لیتے ہو, بغیر وسیلے کے آپ دلی اور بامبے اور بغیر پلین کے وسیلے کے آپ سعودیہ اور امریکہ نہیں پہنچ سکتے ہو, تو اللہ تک تم اپنی باتیں کیسے پہنچا دیتے ہو؟ میں نے کہا دو چیزیں تو نے بتا دی, تیسری میں یہ کہہ دیتا ہوں تیری طرف سے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں. اور ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, وزیر اعظم سے ملنا ہے تو پہلے چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے, بعد میں وزیر اعظم سے ملنا پڑتا ہے. تو اللہ سے ملنے کے لیے بھی ان کا سہارا لو. بالکل. اس موقع پر میں نے کہا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. میں نے کہا یہ مائک میرے سامنے اور میں نے اس لیے لگایا کیونکہ میری زبان کمزور ہے. وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میں اپنی کمزور زبان سے اپنی آواز ان تک پہنچا نہیں سکتا, اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں جو بغیر مائک کے وہ ہماری آواز سن نہیں سکتے. جب بولنے والی زبان کمزور ہو اور سننے والے کان بھی کمزور ہوں تب مائک کا تب وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. بولنے والی زبان کمزور اور سننے والے کان بھی کمزور تب وسیلے کی مائک کی ضرورت ہمیں پڑی. میرے محترم جب ہم اللہ تک دعا پہنچاتے ہیں تو اس وقت ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ پہنچانے والی زبان ضرور کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں. پہنچانے والی زبان میری کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں. تو سمندر کی تاریکیوں میں تیرنے والی مچھلیوں کے تیرنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے, تو ہماری دعاؤں کو تو کیوں نہیں سن سکتا؟ جس جگہ میری تقریر تھی روڈ پر اس کے بغل میں ایک مسجد تھی. میں نے کہا یہ مسجد تمہیں دکھائی دے رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس سے میرے محترم دلی بھوپال سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے, جتنا یہاں سے تقریباً لاہور. جو چیز دور ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. دہلی دور ہے, میں ٹرین کا وسیلہ لوں گا. بامبے 2000 کلومیٹر ہے, میں ٹرین کا وسیلہ لوں گا. سعودیہ اور دور ہے, میں پلین کا وسیلہ لوں گا. اور ہاں امریکہ اور دور ہے, جو جتنا زیادہ دور ہے وسیلہ بھی اتنا زیادہ ہیوی چاہیے, اتنا ہی زیادہ مضبوط چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں دور ہیں اور دور کے لیے وسیلہ چاہیے لیکن قریب کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے. اور اگر میں یہ کہوں یہ سامنے مسجد دکھ رہی ہے, اس مسجد میں نہیں جاؤں گا, پہلے ہیلی کاپٹر لے کر آؤ. میں تم سے کہتا ہوں اس مسجد میں جانا چاہتا ہوں, جاؤ ٹرین لے کے آؤ. میرے محترم سچ بتانا تم اس وقت مجھے کیا سمجھو گے؟ میں کہوں یہ مسجد ہے ماروتی لے کے آؤ, تم کہو گے پاگل ہے, ابھی 10 قدم کا فاصلہ ہے اس مسجد میں پہنچ جائے گا, اتنی قریب مسجد ہے اور یہاں کے لیے ہوائی جہاز و ماروتی مانگ رہا ہے. تم کہو گے یہ تو بالکل سٹیا گیا, یہ تو بالکل پاگل ہو گیا. بتاؤ قریب کے لیے وسیلہ مانگنا, قریب کے لیے وسیلہ طلب کرنا یہ پاگل پن ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کب فیصلہ کر لے اللہ دور ہے یا قریب؟ اگر دور ہے تو بالکل وسیلہ پکڑ, اور اگر قریب ہے تو وسیلہ نہ پکڑ. کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے؟ ہم نے کہا نہ تیری نہ میری, قرآن میں دیکھ لے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. آئے میرے نبی میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب, میں ان کے بالکل قریب ہوں. ایک جگہ اللہ نے کہا میں ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ, رگ دل سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہم نے کہا جو اتنا قریب ہو, جو میری دل کی آہٹوں سے بھی زیادہ قریب ہو, جو شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو, جو میرے بالکل قریب ہو. اب بتا قریب کی جگہ پر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے نہیں؟ کہنے لگا ہمیں قرآن مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں. میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں دیکھتے جاؤ, فیصلے کرتے جاؤ. ہم وسیلے کے مخالف, زندہ کا وسیلہ لو. ہاں آپ کسی نیک آدمی سے کہو کہ میرے لیے دعا کراؤ, یہ کوئی بات نہیں.
میں کبھی نہیں کہتا ہوں. ایک آدمی مجھے گالی دے کے کہتا بریلی کے اندر, مولوی جرجیس کھانا پک جاتا اپنی بیوی سے مانگتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا کہتے ہو کھانا لگاؤ, ہاں لگاؤ. بتاؤ بیوی کا وسیلہ لے لیتے ہو, بیوی سے مدد مانگ لیتے ہو, بزرگوں سے مدد لینا حرام. میں نے کہا ہاں بیوی سے مدد لے سکتا ہوں اور لیتا ہوں, اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ بیوی کمزور ہے, اور بیوی جو کھانا پکا رہی ہے وہ گوشت لا کے میں نے دیا, مرچ لا کے میں نے دی, مسالہ لا کے میں نے دیا, جب تک سامان نے ضروریہ میں لا کے نہ دوں تو بیوی بھی محتاج ہے, بیوی میری محتاج ہے, میں بیوی کا محتاج ہوں. بیوی حق سے کھانا میں مانگتا ہوں تو بیوی بھی مجھ سے نان نفقہ مانگتی ہے. بیوی میری محتاج اور میں بیوی کا محتاج. جب دونوں محتاج ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا تم اس عقیدے کے تحت اپنے پیر و بابا کو بھی پکارتے ہو؟ ذرا یہ عقیدہ رکھ لو, ذرا اتنا ہی رکھ لو کہ جتنا اپنی بیوی کے بارے میں رکھتے ہو کہ بیوی میری محتاج, میں بیوی کا محتاج, اتنا ہی رکھ لو کہ بابا بھی میری دعاؤں کے محتاج ہیں اور میں بابا کا محتاج ہوں. چلو اتنا ہی رکھ لو. تم تو کہتے ہو کہ نہیں یہ تو مشکل کشا ہیں, یہ تو ساری مشکلوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں, اور اس کو تم نے عبادت سے جوڑ دیا, اس لیے ہم کو شرک کہنا پڑتا ہے, ہم کو شرک کہنا پڑتا ہے. میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے, کرسی, چھت پہ چڑھنا ہو تو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے, بڑا اچھا عقیدہ. لیکن یہ تو بتاؤ جب چھت کو زمین پہ آنا پڑتا ہے تو کس چیز کا وہ سہارا لیتی ہے, کس چیز کا سہارا لیتی ہے؟ ارے جب چھت پہ چڑھیں گے تب نہ ہم کرسی سیڑھی کا سہارا لیں گے, اور کرسی پر اگر ہمیں بیٹھنا ہو تو کون سی سیڑھی کا سہارا ہم کو لینا پڑے گا؟ میرے بھائیو ہم یہی عقیدہ تو رکھتے ہیں, جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ ہم اتنے نیچے, سبحان ربی الاعلی, تو سب سے اونچی ذات اعلیٰ تیری ہے, سب سے بلند تو ہے, ہم میں اور تجھ میں اتنا فرق ہے کہ میری پیشانی, میرا وجود زمین کی پستیوں سے اوپر نہیں ہے, اور تیری بلندی اور تیرا مقام آسمان کی رفتوں سے نیچی نہیں ہے. ہم میں اور تجھ میں اتنا فرق کہ میں زمین کی پستیوں سے اٹھا ہی نہیں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے. ہاں ہم میں تجھ میں اتنا فرق ہے کہ ہم بادشاہ بھی اگر کسی ملک کے ہیں, شاہ فہد اور شاہ عبداللہ اور یا آپ کے پاکستان کے, ان تمام کو لے لو, سجدے میں جاتے ہیں ناک زمین پہ ہوتی ہے, تو حقیقت یہ اللہ بڑے بڑوں کی ناک تیرے آگے زمین پر رگڑنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ ناک رگڑنا اگر ہے ہم کو تو تیرے سامنے رگڑنا ہے, ہم تیرے سامنے تو ذلیل ہیں, ہم ناک رگڑ رہے ہیں. اپنی عزت والا تو تو ہے, قوت والا تو تو ہے, مضبوط تو ہے, دینے والا تو ہے. اب یہ بتاؤ یہ ناک تمہارے پیروں نے ولیوں نے بھی رگڑی تھی یا نہیں رگڑی تھی؟ جب وہ بھی اللہ کے سامنے, ہم بھی اللہ کے سامنے جب ذلیل ہیں, تو یہ عزیز تو اللہ ہی کی ذات ہے, پھر کمزور سے کیوں مانگے, کمزور کو کیوں بلائے, کمزور کو کیوں پکارے؟ میرے بھائیو یہی چیز تو ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں. تصور تو کرو, وزیر اعظم سے ملنا ہے تو چپراسیوں سے اس لیے ملنا پڑتا ہے. وزیر اعظم کو نہیں معلوم, ہمارے راجیو گاندھی کو نہیں معلوم تھا کہ جو بڑھیا میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہی ہے یہ ابھی 2 منٹ کے بعد بم بلاسٹ ہوگا, اور میری دل کے قریب لٹکنے والی جان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے. کون آدمی اس دیوار کے پیچھے چھپا ہے مجھے نہیں معلوم, یہ وزیر اعظم کو بھی نہیں معلوم ہے, اس لیے پہلے چپراسیوں سے ملنا پڑتا ہے. لیکن اللہ وہ علیم و خبیر ہے, اس کو کون سی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے. پھر میرے بھائیو اللہ کی مثال آج کے ان وزراء اور ان منتریوں سے دو جن کو پیشاب کر کے دھونے کی بھی تمیز نہ ہے. میرے بھائیو یہ اللہ کی شان تو نہیں کہ ان کی مثال تم ان سے دے رہے ہو. سائنس کہتی ہے, ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں, وہ ذرا دیکھیے کہ ایک آدمی کبھی زندگی میں ڈائریکٹ نہیں پکارتا تھا اللہ کو, ڈائریکٹ نہیں. نماز بھی پڑھتا تھا تو کہتا تھا پیر صاحب میری نماز اللہ تک پہنچا دو, بابا میری نماز کو اللہ تک پہنچا دو, یہ اس کا عقیدہ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے ماروتی, اور گاڑی پھسل گئی, پہاڑ کے اوپر سے گرا, پہاڑ کے درمیان سے ایک درخت نکلا تھا جڑ سے. ماروتی والے نے اپنی وہ کھولی کھڑکی اور ایک دم چھلانگ لگائی اور پیڑ پہ گرا, ماروتی نیچے سب مر گئے, اور اس نے پیڑ پکڑ لیا. اب نیچے جھانک کے دیکھتا ہے تو 1 کلومیٹر گہری کھائی,
چھوڑ نہیں سکتا. اوپر دیکھ رہا ہے تو بالکل چکنا پہاڑ, 1 کلومیٹر اوپر اونچا پہاڑ, چڑھ نہیں سکتا. اوپر دیکھ رہا ہے تو چڑھنے کی طاقت نہیں, نیچے دیکھ رہا ہے تو ہاتھ چھوڑنے کی ہمت نہیں. اب کہہ رہا اللہ تو مجھے بچا لے. اب اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے, نہ بدایوں والا, نہ بریلی. جبکہ اس نے کوئی بھی عبادت بھی کی تھی تو اس کو بھی پہنچانے کے لیے اس نے سہارا لیا, کبھی نہیں پکارا اللہ کو ڈائریکٹ, انڈائریکٹ ہی پکارتا رہا. آج وہ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لے. گھر میں کبھی آگ لگ جائے اور بچے تڑپنے لگیں تو آپ دیکھیے گا, آگ جب لگتی ہے تو لوگ اس وقت یا غوث یا فلاں نہیں, یا اللہ. اس وقت یہ دل کا تعلق ہے, کنیکشن ہے. کہتا اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ نے کہا اے فرشتوں ادھر آؤ, آج تمہیں ایک نئی چیز دکھاؤں. میرے بندے نے کبھی ڈائریکٹ مجھے نہیں پکارا, لیکن آج پکا موحد بن گیا, آج مجھے پکار رہا ہے, بچا لوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ مجھے تو آج بھی دال میں کالا لگ رہا ہے, مجھے آج بھی بھروسہ نہیں ہے اس کے اوپر. کہا کیا تم دیکھ رہے ہو یہ مجھے پکار رہا اور تم کہہ رہے ہو آج بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ مجھے تو نہیں ہے, تو عالم الغیب ہے, تو جان. اللہ نے کہا اچھا کرو, ایسا کرو کہ میں امتحان لے لیتا ہوں اس کا, حالانکہ اللہ جانتا ہے, لے لیتا ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندے تو نے آج پہلی بار ڈائریکٹ مجھے پکارا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تجھے بچا لوں, لیکن میری ایک شرط ہے پوری کر دے. مرتا کیا نہ کرتا, اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں. کہتا اللہ ایک کیا تیری 20 شرطیں بھی ہوں گی تو میں پوری کر دوں گا, جلدی بتا کیا ہے. ہاں لٹکا ہے, 20 شرطیں کہاں سے پوری کر دے گا, پہلے ایک تو کر دے, ایک کر دے بس. کہا ٹھیک ہے اللہ میں ایک شرط تیری پوری کر دیتا ہوں, تو جلدی بتا لیکن مجھے بچا لینا. کہاں میں بچا لوں گا, بچانا میرا کام. کہا کیا ہے تیری شرط؟ اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے. اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے. اوپر سے نیچے دیکھتا ہے, نیچے دیکھ کے کہتا ہے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن یہ شرط تیری بڑی ٹائٹ ہے, بڑی تگڑی ہے. پہلے تو مجھے یہ تو بتا کہ میں چھوڑ دوں گا, نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے مجھے, نیچے تو کچھ نہیں ہے. پہلے تو بتا کہ میں چھوڑ دوں تو بچائے گا کیسے. فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا کہ آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر بھروسہ نہیں. اللہ نے کہا نہ, چھوڑنا تیرا کام, بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے. بچانا میرا کام, چھوڑنا تیرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, آٹومیٹک کیلشیم کی آئرن کی کمی ہوئی, ہاتھ چھوٹے نیچے گرا, رام رام ست. یہی کہو. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اس نقص سے بھی اور اس سوچ سے بھی پاک ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا. اللہ کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ وہ بغیر وسیلے کے اور بغیر بابا کے دعاؤں کے پہنچائے ہوئے بیٹا بیٹی کیسے دے گا, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے بارے میں لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے. وہ اس صفت سے بھی بالکل پاک ہے. جانتے ہو کہ وہ رب کون ہے؟ زمین سے یہ چاند تقریباً 2,40,000 میل کی اونچائی پر ہے. سورج تقریباً 9.5 کروڑ میل کی 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے. اور سورج کے اوپر سیارے ہیں, ایک قریبی سیارہ ایک بعیدی سیارہ. قریبی سیارے تک اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو اس کو عمر چاہیے تقریباً 7 سال کی, اور اوپر والے سیارے تک جانا چاہے تو اس تک پہنچنے کے لیے آدمی کی کو عمر چاہیے 40 سال کی. لیکن کب؟ جب وہ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 گھنٹے میں 15,000 میل کی رفتار سے اڑے, تب اس کو 40 سال کا سفر, 40 سال لگیں گے اس دوسرے سیارے تک پہنچنے میں. اب دوسرے سیارے کے بعد اب کہکشاؤں کا دور آئے گا, ایک قریبی کہکشاں اور ایک بعیدی کہکشاں. قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو عمر چاہیے 7 لاکھ سال کی.
قریبی کہکشاں تک آج کی موجودہ سائنس کہہ رہی قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے عمر چاہیے آدمی کو 7 لاکھ سال کی، اور بعیدی کہکشاں تک آخری کہکشاں تک آدمی کو پہنچنے کے لیے عمر چاہیے 40 لاکھ سال کی. لیکن وہ ایسے راکٹ پر نہیں جو 15,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑے، بلکہ وہ اس راکٹ پر سفر کرے جو راکٹ 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل شرح برق کی رفتار سے اڑتا ہو. برق بجلی کی چمک جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، اس چمک کی رفتار سے جو راکٹ اڑے گا تب اس کو 40 لاکھ سال لگیں گے. 12 اپریل سن 1959 میں روس کا اولین خلاباز خروشچوف یہ زمین سے 185 میل 185 میل 185 میل اوپر گیا. یہ روس کا اولین خلاباز ہے، سب سے پہلے اسی نے سفر کیا تھا خلا کا، فضا کا. 12 اپریل سن 1959 کو روس کا اولین خلاباز جب آسمان کا سفر کرتا ہے اور زمین کے صرف 185 میل اوپر گیا اور زمین کے ارد گرد ایک چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد جب زمین کے اوپر آیا تو روس کے وزیر اعظم مسٹر یوری گگارین نے پوچھا تھا، اے خروشچوف تم نے 185 میل کا سفر کیا آسمان کا، فضا کا، یہ بتاؤ کیا تم نے پوری زمین کے گرد ایک چکر لگایا؟ تمہیں آسمانوں میں کہیں مسلمانوں کا خدا نظر آیا، کہیں مسلمانوں کا اللہ نظر آیا، کہیں تم نے مسلمانوں کے رب کو دیکھا؟ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، ڈنکے کی چوٹ پر زمین پر اعلان کیا کہ مجھے اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. نہ جانے کتنے مسلمانوں کے عقیدے تذبذب کا شکار ہو گئے، اور نہ جانے اس وقت کتنا بڑا ہنگامہ اس نے کیا. ابھی ہمارے جامعہ ملیہ میں کانفرنس ہوئی تھی دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی، اور مجھے وہاں پر انوائٹ کیا تھا. وہاں کے اسٹوڈنٹ نے، وہاں کے طلباء نے اتنا زہر اگلا گیا وہاں پر مسلمانوں کے خلاف. ایک کمیونسٹی خیال کے لڑکے نے زہر اگلا اور اس نے اس بات کو بھی اچھالا کہ بتاؤ 185 میل وہ اوپر گیا اور اس نے اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. آج تو لوگ چاند تک ہو جائیں لیکن اللہ واللہ نام کی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. کمیونسٹ تھا میرے بھائیوں، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی. اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھ آیا ہوں تو ضرور تکلیف پہنچتی. اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھ آیا ہوں تو ضرور تکلیف پہنچتی. ارے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے قریب کیا، بہت قریب کیا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے. میرے بھائیوں یہ گئے اللہ کو دیکھنے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ نبی، اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ کہہ رہا لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا. تو چڑھ جا پہاڑ پہ. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جبل طور پہ چڑھ گئے. اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھائی. فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش پڑا ہے اور زمین کے اوپر، اور یہ پہاڑ سرما بن کے جل کے راکھ ہو گیا. جب ہلکا سا نور پہاڑ نہ دیکھ سکے اور حضرت موسیٰ بے ہوش زمین پر پڑے ہیں. اوہ نبی کو نور کا عقیدہ رکھنے والوں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ اللہ کا ہلکا سا نور نہ دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے. اور محمد تو پورے اللہ کے نور سے پیدا تھے لیکن احد پہاڑ جل کے سرما نہ بنا، صفا مروہ جل کے سرما نہ بنی، صحابہ بے ہوش ہو کر نہ گرے. کون سا عقیدہ تم رکھتے ہو کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا؟